سورة الانشقاق آیت نمبر 19 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تمہیں لازماً ایک منزل سے دوسری منزل میں درجہ بدرجہ چڑھنا ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے دیکھیں پہلے قسم کھائی گئی شفق کی، پھر رات کی، پھر چاند کی، تو جس طریقے سے شفق غائب ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے سورج غروب ہونے پر، اور پھر رات کے اندھیرے میں جب چاند نکل آتا ہے تو ایک طرح کی روشنی چودھویں کے چاند سے ہو جاتی ہے تو اسی طرح تمہیں بھی مرحلہ وار کوششوں سے گزرنا ہے۔ کچھ بھی کر لو دنیا میں مشقت کے ساتھ انسان کی اسٹیجز میں تبدیلی آتی ہے، ماں سے کے پیٹ سے لے کر آپ دیکھیں موت تک، پھر وہاں اٹھنے سے لے کے پل سے رات تک۔ اور اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اگر آپ پہ ہو مخاطب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور اس وقت سے لے کے مکہ کا پورا وقت، اور پھر مکہ سے لے کے مدینے تک کا وقت، اور پھر اسلام کے عروج کا ٹائم، فتح مکہ، تو بالآخر انسان کی کوششوں کے نتیجے میں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے گا تو ایک فتح و غلبہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں آیت سجدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلے بتا رہے ہیں کہ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ مشقتیں اٹھا کر اس کے سامنے لے آ کر اپنا نامہ اعمال کھولنا ہے، اسی پر ایمان نہیں لاتے، اور جب سے ان کے سامنے یہ قرآن پیش کیا تھا تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ کیونکہ ایک شاعر تھا لبید، اس کی کچھ اشعار تھے جس کو عربوں نے اس طرح سے اس کو پریز کیا تھا کہ اس کے آگے اشعار کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے، تو یہ قرآن کے آگے نہیں جھکتے۔ انہیں انسانوں کا کلام متاثر کر رہا ہے اور قرآن سے ان کے دل نہیں پگھل رہے، تم اپنے رب کے آگے نہیں جھک رہے۔ تو یہاں آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ پہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو حدیث مبارکہ کے مطابق شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے گا اور گریہ زاری کرتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور تو سجدہ کیا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، یعنی وہ روتا پیٹتا ہے گا، افسوس کرتا ہے اپنی حالت پر۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر یہ تو یکذبون جھٹلا رہے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، یعنی ایک طرح سے ان کے اوپر ٹونٹ کیا جا رہا ہے، طنز کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے تو ان کو بشارت دو، خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی ایسی نیکیاں کر کے گئے، صدقے جاریات چھوڑ کے گئے کہ ان کا اجر جاری ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس صورت میں سب سے پہلے آسمان کے حوالے پہ دکھا کر اور زمین کو کہ وہ کس طریقے سے آسمان بھی جھکا ہوا ہے اور زمین بھی، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، تو اے انسان تم کیوں نہیں بات مانتے ہو رب کی؟ اور دنیا میں ہر انسان کا سفر جو ہے نا وہ مشقت پر مبنی ہے، اور قیامت کے دن اس کی محنت کا اس کو سامنے رزلٹ آئے گا، کچھ کا نتیجہ اچھا ہوگا، اچھائیاں زیادہ ہوں گی تو ان کی برائیوں کو اگنور کر دیا جائے گا، اور اس سے ایک بہت اچھا ہمیں وہ ملتا ہے میزان کہ ہمیں بھی لوگوں کی جن میں اچھائیاں زیادہ ہوں تو ان کی تھوڑی برائیوں کو اگنور کر دینا چاہیے، اور کچھ لوگ جن کی ساری محنت و کوشش بیکار کاموں میں دنیا میں صرف تھی تو ان مجرموں کو پچھلی جانب سے نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، کیونکہ وہ مجرم ہیں، دنیا میں گھر والوں میں مستی میں رہتے تھے، جبکہ نیک لوگ گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے کہیں کچھ غلط کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت مین چیز ہے کہ دنیا میں ہمارا سفر کس طرح کا ہے۔ ہم بعض اوقات دین کے راستے پہ چلتے ہیں، تھوڑی سی مشقتیں آتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ دین کے راستے میں مشقتیں برداشت کرنے کا اجر رہے گا، آپ کو وہاں پہ اس کے لیے مسرور ہونے والی کیفیت ملنے والی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں گے؟ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا مذاق بھی اڑائیں، دین کو ہر ایک سائڈ پہ کر کے آخرت کو بھلا کر، اور دیکھی جائے گی جب آئے گی، خود بھی چلتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں کو بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سا کوئی دین کی طرف جانے لگتا ہے کہ اس کی مشکلات میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو کھینچ کے واپس دنیا میں لاتے ہیں، اور پھر بعد میں بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن پڑھ کے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا،
اور اب ہم نے اس کو بول بول کے اب اس کو سیٹ کر دیا گا. تو سوچ لیں خود بھی کہ گھر والوں کے ساتھ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں خالی، یا آخرت کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے گھر والوں کے ساتھ خوشی زندگی گزاریں. کیونکہ دنیا میں انسان کب گھر والوں میں بے فکر خوشی مناتا ہے؟ جب وہ خوب گپ شپ کر رہا ہو، اسے فکر نہ ہو کہ وہ غیبت کر رہا ہے، ٹھٹے لگا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے. تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر گھر والوں، سوسائٹی قریب کی لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کے عمل پر، دین کے راستے پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ گھر والوں میں اندر ایڈجسٹ تو ہو جائیں گے، جو وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کرنے لگیں گے، لیکن وہاں آخرت میں کون مسرور ہوگا؟ تو یہاں پہ مکی صورتوں میں دیکھیں آپ تو قرآن کی آیات سے اور کائنات کے آفاق سے بھی دلیل دے کے سمجھایا گیا. شفق کی قسم کھائی گئی، توجہ کرو، کس نے آسمان کے رنگ بدلے؟ روشنی کا بلب نہیں چل رہا لیکن ابھی بھی فضا میں روشنی موجود ہے. کون ہے جو رات کے اندھیرے کے اندر چاند کی روشنی لا رہا ہے؟ اور ابھی اندھیرا ہوا ہی تھا کہ چاند چمک اٹھا ہے. اور یہ سب کہاں سے آیا؟ ایک کے بعد ایک چلتے جاؤ گے. اپنے حوالے سے بھی اپنی زندگی کو بھی اسی طرح مشاہدہ کرتے جاؤ، طبقاً ان طبق، کہ بچپن تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپے کی طرف چلتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت آئے گا موت، قبر، حشر، پلسرات، یہاں تک کہ بندہ انجام تک پہنچے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جا رہے ہو، ہر ایک کا وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اور ان ساری تبدیلیوں کے پیچھے جو ذات ہے اس کو بات نہیں مانو گے، اس کا انکار کر دو گے. تو اصل میں بندے کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے نا تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہمیں کہیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارے کپڑے کہیں پھنس گئے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو وہیں چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے اس کو اس سے نکالتے ہیں، کیونکہ اگر پھنسا چھوڑ دیا تو مزید پھٹ جائے گا کپڑا. بالکل اسی طرح ہم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک اندھیری کمرے میں جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کی روشنی، اس کی لائٹ ہماری زندگی میں آتی ہے گی تو ہر چیز چینج ہو جاتی ہے گی. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کے دن کے لیے کام کرنا ہے. اور ان قرآن کی ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے نا تو جہنمیوں کا جو عذاب بتائے گا اس میں بڑی ہی ذلت اور رسوائی ہے. جیسے پچھلی صورت میں پہلے سجین، قید خانہ، پھر بدکار لوگوں کی جہاں روئیں ہیں، جہاں ان سب کے ریکارڈز ہیں. تو اگر دیکھا جائے بندہ وہاں پہنچ جائے تو ایسے خراب لوگوں میں جا کے رہنا کہ جن کی شکل دیکھ کر ہی انسان گھٹن اور گھبراہٹ ہو، تو کہاں وہاں قیامت کے دن تک پڑے رہنا جہاں پہ اول سے لے کے آخر تک کے تمام بدکار لوگوں کی روحیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اس سے بچائے. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کرنی چاہیے اللہم الحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ملاقات کرائے، ہماری دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے راستے پر چلیں. اگر ہم آج کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کن کو فالو کر رہے ہیں، جن کے نام اعمال اگر سجین میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اگر ہم دنیا میں ان کو فالو کر رہے ہیں، ان سے امپریس ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہماری ریزیڈنسی بک کہاں رکھی جائے گی، سوچنا چاہیے. تو مومن بندہ جو ہوتا ہے گا وہ اپنی دنیا کی کامیابیوں پر فخر کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں خسارے میں پڑ جاؤں. تو اصل چیز ہے انجام کی فکر. جو اپنے انجام سے بے فکرہ ہو گیا تو اس نے دراصل اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. اور کبھی بھی اللہ کے احکام کو، دین کی بات کو لوگوں کی طرف سے آنے والی مخالفتوں کی وجہ سے نہ چھوڑیں کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں نے مشکل کر دیا ہے جینا. کیونکہ اگر ہم واپسی کرا لیتے ہیں اور لوگوں میں کمفرٹیبل ہو کر رہتے ہیں جیسے وہ خود ہیں، تو سوچیں ہم دنیا میں تو مسرور ہو کے زندگی شاید گزار لیں، لیکن آخرت کے دن کیا مسرور کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے؟ کیا واقعی میں ہمارے نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا پھر؟ تو اصل کامیابی، آخرتی کامیابی، اس کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کریں، کیونکہ مشقتیں تو ہر کوئی اٹھا رہا ہے اور ہر ایک کو اٹھانی ہیں، کوئی دنیا کمانے کے لیے، کوئی آخرت کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہم اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹیں اور رب کے دیدار سے فیض یاب ہوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.